السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سسٹر، آپ سے امید کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سسٹر، آج میں ایک ناول کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے ابھی کچھ پھول کھلنے ہیں، قسط نمبر 12۔ کتنا کم مسکراتا تھا سبکت گین۔ شاید ہفتے میں ایک آدھ بار، اور آج اس نے پہلی بار اسے یوں کھل کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ دادی نے اس کا بازو ہلایا تو وہ چونکی۔ ہاں دادی۔ دادی نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اے ہے، دھیان کدھر ہے تیرا؟ میں پوچھ رہی تھی۔ شمسا کی پھوپھی ساس کاشف کے کان میں کیا خسر پھسر کر رہی تھی۔ تو اس وقت قریب کھڑی تھی نا اس کے؟ پتہ نہیں دادی، میں نے دھیان نہیں دیا۔ دادی سخت بدمزہ ہوئی، پہلو بدل گئیں۔ وہ دادی کو کیا بتاتی اس کا دھیان کس طرف تھا۔ رات کو جب پھوپھو اور سبکت گین جانے کے لیے تیار کھڑے تھے تب اس نے کہا، میں آج رات یہیں رکوں گی۔ پھوپھو نے خوش دلی سے اجازت دے دی تھی۔ سبکت گین خاموش رہا۔ اچھا ہے، پھر میں بھی آج یہیں رک جاتی ہوں۔ صدف نے بھی اچانک فیصلہ سنا دیا اور ڈرائیور کو کال کر کے واپس جانے کا کہا۔ سنو سبکت گین، کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ چائے بنا کر کمرے میں آئی تو صدف نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے کوریدنے والے انداز میں اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، شہوار نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، مجھے تو کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ مطلب؟ کپ منہ سے لگاتے لگاتے اس نے ہٹا کر پوچھا۔ مطلب صاف، جن حالات میں تمہاری شادی ہوئی، اس نے اپنی ماں کا ٹوٹا ہوا دل پھر سے جوڑنے کے لیے زبردستی اس رشتے کے لیے حامی تو بھر لی تھی، لیکن کسی اداس شام میں اپنے ٹوٹے دل پر ماتم بھی تو کرتا ہوگا۔ صدف صاف گو زیادہ تھی یا بے رحم، وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ اس نایاب کو تو تم نے دیکھ رکھا ہے نا، نہ تھا نہ منہ نہ متھا، کیا وہ اس قابل ہے میری برابری کر سکے؟ لیکن وہ شاویز جو کل تک میرے لیے اطالع ہوا پھر رہا تھا، آج اس کے دل میں اپنے بچپن کی منگیتر کی محبت پھر سے انگڑائی لے کر جاگ گئی ہے۔ سارے مرد ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔ چائے کے اوپر جمی سیاہ تہ کو گھورتی وہ آہستہ سے بولی۔ صدف نے سر جھٹکا۔ تم بہت معصوم ہو شہوار، تمہیں نہیں پتہ اندر سے یہ سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، خود غرض اور انا پرست۔ ایسے معاملات میں ان کی غیرت ویسے ہی جوش مارنے لگتی ہے۔ بچپن کی منگیتر، جن سوچوں نے شہوار کو عرصے سے سولی پر چڑھا رکھا تھا، آج صدف انہیں کھول کھول کر اس کے سامنے پڑھ رہی تھی۔ اور یہ سبکت گین تو شروع سے ہی اپنی ذات کے زعم میں مبتلا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے پھوپھو کے آنکھیں بند کرتے ہی یہ تمہیں کسی توق کی طرح اپنے گلے سے اتار پھینکے گا۔ یہ انتہا درجے کی خود غرضی نہیں تو کیا ہے، محض اپنی ماں کی خوشی اور اطمینان کے لیے وہ تمہاری زندگی ضائع کر رہا ہے۔ ٹھنڈی پڑتی چائے کے کپ پر شہوار کی انگلیوں کی گرفت سخت پڑنے لگی تھی۔ میری مانو تو ابھی اسے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لو، اس سے پہلے کہ سبکت گین کوئی انتہائی قدم اٹھا کے تمہاری رہی سہی عزت نفس کو بھی کچل دے۔ پلیز صدف، میں اب سوؤں گی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہ منہ تک چادر تان کر لیٹ گئی تھی۔ صدف گہری سانس کھینچتی اٹھ کر باہر آ گئی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اس نے یہ سب شہوار سے کیوں کہا۔ سبکت گین کو اس نے چھوڑ دیا تھا،
اسے تو اتنی خوبصورت منگیتر کے ٹھکرائے جانے کا روگ لگ جانا چاہیے تھا، کجا کہ وہ شہوار کے ساتھ مطمئن زندگی گزارے۔ اور سبکتگین بھی تو اب پہلے والا سبکتگین نہیں رہا تھا، غریب، مجبور اور بے روزگار سا سبکتگین۔ کامیابی اور معاشی آسودگی نے جس کی شخصیت کو مزید باوقار بنا دیا تھا، شاویز تو اس کے پاسنگ بھی نہیں تھا۔ وہ حسین تھی اور حسن پرست بھی۔ شاویز کی دولت کا نشہ آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو گیا تھا، اوپر سے اس کی دل پھینک فطرت۔ آہ در صدف، تمہاری عجلت پسندی تمہیں لے ڈوبی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صدف صبح سویرے ہی بغیر ناشتہ کیے واپس چلی گئی تھی۔ شہوار سست قدموں سے چلتی ابا کے کمرے میں آ گئی۔ اماں ابا اس کے انتظار میں بیٹھے، انہوں نے ابھی تک ناشتہ شروع نہیں کیا تھا۔ ان کے کمرے میں آہستہ آواز میں 9 بجے کا نیوز بلٹن چل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی۔ نیوز کاسٹر اب کسی نامور شخصیت کی بائیوگرافی پر روشنی ڈالتا بتا رہا تھا، کیسے اپنی راہ کے کانٹے چن کر انہوں نے اوج کمال تک رسائی حاصل کی تھی۔ ابا نے اس کا خاموش ستا ہوا چہرہ دیکھا۔ جانتی ہو درِ شہوار، 0 سے اپنا سفر شروع کرنے والا جب 100 تک پہنچتا ہے تو اس کی غیرت پہ گوارا نہیں کرتی کہ اپنے اس پہلے ہم قدم کو فراموش کر دے، جس نے راہ کی ہر صعوبت اس کے ساتھ مل کر جھیلی تھی۔ جی ابا، ایسا ہی ہے۔ کتنے معصوم تھے ابا! اگر وہ اس کا چہرہ پڑھ کے اندرونی حال کا اندازہ لگائے اس کی ہمت بندھا رہے تھے، تو اس نے بھی ان کا دل رکھنے کی خاطر بغیر کسی بحث کے فوراً اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ناشتے کے برتن اٹھا کر کچن میں دھو کر انہیں جگہ پر رکھتی، وہ بالکنی میں آ گئی۔ گیلری کی کھڑکیاں کھول کر جھانکا، آب ہورے خشک ہو چکے تھے۔ نہ جانے کتنے عرصے سے ان میں پانی نہیں ڈالا گیا تھا۔ بادلوں نے بھی تو روٹھ کر دوبارہ یہاں کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ کنالیاں پانی سے لبالب بھرنے لگیں۔ بھوری چڑیاں اتر کر کنالیوں میں چونچیں مارنے لگیں اور ڈبکیاں لگانے لگیں۔ وہ ان کی خوشی دیکھ کر مسکراتے ہوئے دادی کے پاس آ بیٹھی۔ شہوار، آج تم رکو گی بیٹا؟ دادی شاید اس کے جانے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھیں۔ نہیں دادی، کاشف اٹھے تو اس سے کہوں گی چھوڑ آئے گا۔ دادی کو یہی سننا مقصود تھا۔ سبکتگین عجلت میں اپنا لیپ ٹاپ گھر پر ہی بھول گیا تھا۔ شہوار نے کچھ سوچ کر دھڑکتے دل کے ساتھ لیپ ٹاپ کھول لیا۔ اسے پکا یقین تھا رات کو اسے بے خبر سوتا پا کر وہ لیپ ٹاپ کے کسی خفیہ فولڈ میں صدف کی تصویر لگائے چپکے سے اپنا غم غلط کرتا ہوگا۔ اسے حیرت ہوئی، لیپ ٹاپ پر کوئی پاس ورڈ نہیں لگایا گیا تھا۔ شاید اسے پاس ورڈ لگانے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے تمام فولڈرز حتیٰ کہ گیلری تک چھان ماری، جس میں کوئی تصویر نہیں تھی، بلکہ سارے فولڈرز اس کے کام سے متعلق معلومات سے بھرے ہوئے تھے۔ شہوار نے احتیاط سے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر باہر پھپھو کے پاس آ گئی، جو اس کے بغیر بہت اداس اور اکیلی ہو گئی تھیں۔ اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھیں۔ سبکتگین گھر کی جدید طرز پر ازسر نو تعمیر کروا رہا تھا۔ 2 ہفتوں کا ٹھیکہ دیا ہے، تب تک آپ دونوں ماموں کے ہاں رہ لیں، مجھے ویسے بھی اکیڈمی کے کچھ کاموں کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے۔ پھپھو نے خوشی خوشی شہوار کو اپنا بیگ تیار کرنے کا کہا۔ اماں اور دادی کی خوشی دیدنی تھی۔ سبکتگین کا ارادہ تھا یہ گھر بیچ کر کسی دوسرے اچھے علاقے میں نیا گھر لے لیتے ہیں، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ عجیب سی انسیت ہو گئی ہے یہاں کی زمین سے۔ شہوار چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی، واپس آئی تو پھپھو کہہ رہی تھیں، یہ سب میری شہوار کا نصیب ہے۔
اس کے قدم رکھتے ہی میری بیٹی کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ پھپھو کتنی خوش امید تھیں اور خوش گمان بھی۔ شہوار نے سوچا، اماں کو مارکیٹ جانا تھا، اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ اچھا ہے، موسم کی کچھ شاپنگ کر لینا۔ پھپھو نے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھے۔ میرے پاس ہیں پھپھو، تمہارے میاں کی کمائی ہے، میں کون سا اپنے پلے سے دے رہی ہوں، وہ شگفتہ لہجے میں بولی تھیں۔ اماں نے گھر کے چند ایک ضروری اشیاء خریدیں۔ اس نے اپنے لیے لینن کے سوٹ لیے اور وہ پھپھو کے لیے بھی لے لیے۔ ایک وائٹ ٹی شرٹ اور ڈارک بلو لائننگ والی فل سلوار شرٹ دیکھ کر بے ساختہ اس کا دل چاہا سبکت گین کے لیے خرید لے، لیکن اس نے ایسا کوئی حق نہیں دیا تھا اس کو کہ وہ اس کے لیے گفٹ لیتی پھرے۔ افسردگی سے اس نے دونوں شرٹس واپس رکھ دی تھیں۔ واپسی پر رکشے کا ڈنڈا پکڑے وہ ارد گرد کے مناظر دیکھنے میں مگن تھی کہ اچانک چونک کر سیدھی ہوئی۔ بلا ارادہ رکشے والے کو روکنے کا کہا۔ اماں میں ابھی آتی ہوں، صرف 5 منٹ میں۔ ٹریفک کے بے ہنگم شور سے قدرے ہٹ کر اس شاندار سی عمارت کے ماتھے پر روشن سویرا اکیڈمی کا نام جگمگا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اندر چلی آئی۔ اس نے سبکت گین کی اکیڈمی، اس کے کمپیوٹر سینٹر اور نیٹ کیفے کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا اس نے سب کچھ اتنے اعلیٰ اور بہترین انداز میں سیٹ کیا ہوگا۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔